بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، متفرق سوالات کی نشست ہے۔ نظم قرآن کے موضوع پر ہم نے تفصیلی تبادلہ خیال کیا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان تفصیلی مباحث کو زیر بحث لانے کے بعد آپ حضرات کے قلوب و اذہان میں کوئی متفرق سوالات، کوئی علمی نوعیت کے اشکالات، کوئی ایسے ابہامات اٹھ رہے ہیں جو دین اور اس کی فکر کو سمجھنے میں مزاحم ہوتے ہیں، ہم سب کی خدمت میں رکھیں اور ان کے جوابات بھی طلب کریں۔ اس سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ آغاز کرتے ہیں، ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب گزشتہ دنوں ایک مختصر سا آپ سے ہم نے سوال کیا تھا عدت کے دوران دوسرے نکاح کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں معاشرے میں زیر بحث بھی آتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں تفصیل سے رک کر اجزاء میں چیزوں کو آپ سے سمجھوں کہ آپ اس پورے معاملے کو دیکھتے کیسے۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا یہ عدت چیز کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین میں اس کو مقرر کیوں کیا گیا ہے؟ اور ایک صریح ہدایت ہمیں نظر آتی ہے قرآن مجید میں کہ عدت کے دوران خاتون دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، عدت کی تکمیل کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے فلسفہ، حکمت، حقیقت، مقصد کیا ہے؟ یہ بات خود قرآن مجید نے جگہ جگہ واضح کر دی ہے کہ عدت کی پابندی استبراء رحم کے لیے ہے۔ استبراء رحم کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں چونکہ ہر وقت اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بچے کی تمہید بن گئی ہوگی، جی، لہٰذا اگر طلاق ہوئی ہے یا وفات ہوئی ہے، دونوں صورتوں میں تحقیق ہو جانی چاہیے کہ عورت کے ہاں کسی بچے کا امکان تو نہیں پیدا ہو چکا۔ یہ تحقیق قدیم زمانے میں کیسے کی جا سکتی تھی؟ ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ کہ ایام کے آنے کا انتظار کیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 3 ایام کی مدت مقرر کر دی۔ اچھا، 3 مرتبہ عورت کو ایام آئے، پھر وہ طہر کی حالت پہ آ جائے تو یہ اس کی عدت ہوگی۔ چنانچہ اسی چیز کو سورہ طلاق میں اس پہلو سے بھی واضح کر دیا کہ اگر کسی خاتون کو ایام ہی نہیں ہو رہے تو پھر اس کو کتنی مدت انتظار کرنا ہوگا۔ تو وہاں پر بھی اگر غور کریں تو 3 مہینے کی صراحت کر دی گئی ہے۔ ٹھیک۔ بیوہ کے معاملے میں یہ مدت تھوڑی بڑھائی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم طلاق دیتے ہیں تو حالات کا اندازہ کر کے دینے کی تاکید کی گئی ہے، لیکن موت کا وقت تو اللہ مقرر کرتا ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ کس وقت فرشتہ اجل آ جائے، تو وہاں احتیاطاً مدت بڑھا دی گئی ہے۔ 1 مہینے 10 دن، 4 مہینے 10 دن کی مدت مقرر کی گئی ہے۔ لیکن تمام آیات کا اگر آپ استقصاء کریں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اصلی مقصود یہی ہے کہ عورت کے بارے میں بالکل واضح ہو جائے کہ بچہ ہے یا بچہ نہیں ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر دیکھیے، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے کہ جن عورتوں اور مردوں کے درمیان کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، یعنی نکاح ہوا ہے، تعلق پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ زیر بحث ابھی نہیں ہے، لیکن عقد ہو گیا ہے۔ عقد تو ایجاب و قبول کا نام ہے۔ یہ ممکن ہے کہ رخصتی نہ ہوئی ہو، یہ ممکن ہے کہ عورت چلی بھی گئی ہو لیکن تعلق پیدا نہ ہوا ہو۔ تو اگر کوئی تعلق پیدا نہیں ہوا تو پھر کوئی عدت نہیں ہوگی، یہ وہاں وضاحت کرتی ہے۔ تو اس سے بالکل صاف واضح ہو گیا۔ درا حال ہے کہ اگر محض عقد ہوا ہے اور اس میں مفارقت کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو اور بھی یہ ضروری تھا کہ کچھ وقت پاس گزارا جائے، ممکن ہے کہ نظر ثانی کی صورت پیدا ہو جائے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ چونکہ عورت اور مرد میں ملاقات نہیں ہوئی تو بچے کے بارے میں بھی کسی شبے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جب معاملہ واضح ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ عورت پر یہ پابندی عائد کی جائے۔ جس طرح سے مرد اگلے دن آزاد ہوتا ہے، اسی طرح وہ بھی اگلے دن آزاد ہے، وہ چاہے تو کہیں اور نکاح کر لے۔ اسی طرح کی صورت اس وقت قرآن نے بیان کی جب کسی عورت کے ہاں وضع حمل ہو جائے، یعنی اس کو طلاق ہوئی یا وہ بیوہ ہو گئی۔ دونوں صورتوں میں چند دن بعد، چند ہفتے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی۔ ٹھیک۔ وضع حمل ہو جانے کا مطلب ہے کہ جس مقصد کے لیے عدت کی پابندی عائد کی گئی تھی اب اس کی ضرورت نہیں رہی، واضح ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا،
اب یہ بالکل متعین ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے، اس کے بارے میں کسی نزاع کا کوئی سوال نہیں ہے، تو اب بھی عدت کی پابندی ختم کر دی جائے گی۔ وہ ہو سکتا ہے کہ 1 مہینے بعد ہو جائے، ہو سکتا ہے 8 دن کے بعد ہو جائے، ہو سکتا ہے اگلے دن ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اصل چیز کیا تھی۔ اصل چیز استبراء رحم تھا، اسی کو سامنے رکھ کر عدت کا قانون مقرر کیا گیا۔ اسی لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ عدت کی پابندی شوہروں کا حق ہے۔ ان کے بچے کا چونکہ معاملہ ہے تو عورت یہ زمانہ ان کے لیے گزارتی ہے، اور جب وہ ان کے لیے گزارتی ہے تو پھر اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری بھی اس دوران میں ان پر ہے، اور اس کو گھر میں رہنے کا موقع دینا بھی ان کا فرض ہے۔ ٹھیک، وہ ایسا کریں گے تو اس سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اور فائدہ بھی پیدا کر دے، لیکن یہ چونکہ مدت انہی کے لیے گزاری جا رہی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کی ذمہ داریاں بھی اٹھائیں۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔ اچھا ہم سے بھی بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں ایک ہدایت دی گئی ہے، ظاہری بات ہے وہ قانون معاشرت سے متعلق ہے، نکاح و طلاق کے ذیل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے، جب طلاق ہوگی تو اس کے بعد کچھ ضروری تقاضے ہیں، بچے کا نسب ہے، بچے کی کفالت کی ذمہ داری ہے، اس کی تعین کے لیے ایک متعین اصول، شریعت، ضابطہ، قاعدہ، قانون دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ استبراء رحم ہے۔ ہمارا جو عمومی طور پہ دینی علوم کا ذخیرہ ہے، ماضی کی تراث سے روایتی طرز ہے چیزوں کو دیکھنے کا، وہ یہ کہتا ہے کہ حکمت کچھ بھی ہو، مقصد کچھ بھی ہو، جب حکم دے دیا گیا ہے تو اب حکم ہمیشہ رہے گا اور اس کو پورا کرنا ہے۔ آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق حکم ایک علت پر، ایک حقیقت پر مبنی ہے، تو گویا اگر یہ حقیقت نہیں پائی جائے گی تو شریعت کا کوئی بھی حکم اس پر عمل درآمد پر نہیں کیا جائے یہ گا۔ بات تو خود قرآن نے واضح کر دی ہے، اس میں کسی نے کیا طے کرنا ہے۔ جب قرآن مجید نے ایک جگہ یہ بتایا کہ عدت ہر حال میں ہونی چاہیے، دوسری جگہ یہ بتایا کہ یہ کس کا حق ہے جس کے لیے یہ گزاری جائے گی، اس کے ساتھ یہ وضاحت کر دی سورہ بقرہ میں کہ اصلی مقصود یہی ہے کہ عورتیں اپنے پیٹ کی صورتحال کسی ہار میں چھپائیں گی نہیں۔ ٹھیک، ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس معاملے میں جو کچھ حقیقت ہے وہ سب کے سامنے واضح کر دیں۔ حقیقت کے خود ان پر واضح ہونے کے لیے بھی بعض حالات میں یہ ضروری ہے کہ ایک مدت گزاری جائے گی، ٹھیک، وہ مدت مقرر کر دی گئی، پھر وہ صورتیں متعین کر دی گئیں جن میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اگر عدت کا حکم ہر حال میں تھا تو پھر تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی تو اس کو عدت سے مستثنیٰ کر دیا جائے۔ بلکہ وہاں تو زیادہ ضرورت ہے۔ وہاں تو زیادہ ضرورت تھی، کوئی وجہ نہیں تھی اس بات کی کہ وضع عمل کے بعد اسے کہا جائے کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو بچہ ہو گیا، بلکہ تو اس میں تو اور بھی پابندی ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ بالکل واضح ہے، قرآن مجید ہی سے واضح ہے، اس طرح نہیں ہے کہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس میں کوئی استثناء نہیں، سارے استثناء خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں، انہی کو ہم بھی لوگوں پر واضح کرتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب یہ بھی تو بیان کیا جاتا ہے کہ عدت کے دوران جب خاتون گھر پہ رہے گی تو وہ بن سور کر رہے تاکہ شوہر کا جو دل ہے وہ نرم ہو اور طلاق کی طرف جو ایک معاملہ جا رہا ہے وہ بھی رک جائے۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ ایک صورتحال میں ایک فائدہ لوگوں کے پیش نظر رکھ کے چاہتے ہیں کہ خاندان دوبارہ سے قائم ہو جائے، اور اصول ہم اگر یہ لے لیں باقی قرآن کے استقصاء سے کہ جی یہ تو علت پر مبنی حکم تھا، تو پھر وہ جو فائدہ اٹھانا مقصود تھا وہ پھر کیسے اٹھایا جائے گا؟ یعنی یہ بات کہ فائدہ اٹھانا مقصود تھا، فائدہ ہوتا، اچھا، یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں۔ اس طرح کے تمام مقامات پر خود قرآن کو دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید نے جہاں سورہ طلاق میں اس کو بیان کیا ہے تو وہاں آگے کچھ مزید ہدایات دی ہیں، یعنی جب وہ عدت گزارے تو اسے گھر سے نہیں نکالو، وہ اسی جگہ رہ کر عدت کا زمانہ گزارے۔ اس کا یہ فائدہ بیان کیا ہے کہ اگر وہ اسی گھر میں رہے گی، یعنی شوہر کے گھر میں رہے گی، تو اس میں امکان ہے کہ طبیعت میں آمادگی پیدا ہو جائے، غصہ دور ہو جائے، کوئی ایسی شکل پیدا ہو جائے کہ جس میں دونوں پھر فیصلہ کر لیں کہ ہمیں الگ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ فائدہ بیان کیا گیا ہے، فائدہ بالکل الگ چیز ہے، اور کسی حکم کی حقیقت، اس کی علت، اس کی بنا بالکل الگ چیز ہے۔ تو اس کی بنا تو اسی پر ہے کہ استبراء ہونا چاہیے، یہ قانونی پہلو ہے۔ جب عورت عدت گزارے گی تو اس سے کچھ فائدے ہوں گے، وہ فوائد ہیں جن کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، اور وہ بھی اس چیز کے فوائد ہیں کہ اگر عورت وہاں رہے، ہمارے ہاں تو ادھر طلاق طلاق کے الفاظ ادا ہوتے ہیں،
ادھر عورت اپنا سب سامان اٹھاتی ہے، والدین کے پاس چلی جاتی ہے. جی تو یہ تو زیر بحث ہی وہاں آئے گا جہاں پر اس حکم پہ عمل کیا جائے گا جو آگے دیا گیا ہے. ٹھیک. اور وہ حکم یہ ہے کہ نہ وہ نکلے نہ شوہر ان کو گھروں سے نکالیں. کوشش کی جائے کہ عدت کا زمانہ وہ شوہر کے گھر ہی میں گزارے. اس سے یہ امکان ہے کہ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اللہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ ان میں موافقت ہو جائے. ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اچھا ہم سے بھی بیان فرمائیے گا کہ جس وقت یہ عدت کا قانون دیا گیا، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو انسانی معاشرت ہے وہ فطرت کی اساسات پر قائم رہے. تو نکاح و طلاق، ان کے متعلقات، اس طرح سے فرائض اور حقوق کی پوری بحث اور حدود و شرائط، یہ سب کچھ زیر بحث آتی ہے. ہمارے محرمات کی بحث ہے، مسارت کی بحث ہے، اور ان میں اگر کوئی نزاع پیدا ہو جائے تو کیا صورت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ جی عدت کے دوران اب آپ نے دوسرا نکاح نہیں کرنا، اس معاملے کو پورا ہونے کے بعد یہ کام کرنا ہے، تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کوئی پیغام بھی نہ بھیجو اس باب میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے جو میں نے بیان کر دی ہے، تاکہ کوئی شبہ پیدا نہ ہو جائے. عورت ایسے حدود میں رہے جہاں اس پر کوئی الزام نہ لگ جائے، کیونکہ بچے کے نسب ہی کے تحقق کے لیے ساری احتیاط کی جا رہی ہے. ٹھیک. اگر اس کو اگلے دن اجازت دے دی جائے گی اور پھر بچے کی پیدائش ہو گئی، مناسب وقت میں بھی ہو گئی، تو اب دونوں کے دونوں، پہلے جس سے نکاح تھا وہ بھی اور جس سے اب نکاح کیا ہے وہ بھی دعوے دار بن کے کھڑے ہو جائیں گے. تو اس طرح کے نزاعات کا فیصلہ کیا پھر بچے کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے کیا جائے گا. بہت اہم بات. اس طرح کے نزاعات کو ہمارا دین پسند نہیں کرتا. یہ نزاعات تو بڑے مسائل کا باعث بن جاتے ہیں. پھر یہ کہ وہ نو مولود، اس کا حق ہے یہ کہ اس کے بارے میں پوری طرح واضح ہو جائے کہ اس کا باپ کون ہے. ماں تو واضح ہے لیکن اس کا باپ کون ہے یہ واضح ہو جائے. ہمارے دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے، ہماری معاشرت میں اس کی بڑی اہمیت ہے، ہماری تہذیبی روایت میں اس کی بڑی اہمیت ہے. تو یہ کیسے حق دیا جا سکتا ہے لوگوں کو کہ وہ بچوں کے معاملے میں بے احتیاطی برتیں، وہ جس طرح چاہیں ان کی نسبت ہونے دیں. جس معاشرے میں نسب کو اہمیت حاصل ہو، جس میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوسائٹی بھی بہت زیادہ محتاط ہو اور حساس ہو، اس میں یہی ہونا چاہیے اور ہمارے دین کا تقاضا بھی یہی ہے. ٹھیک، واضح ہو گئی. اچھا یہ بتائیے گا ہم صاحب، یہاں تک تو قرآن کی ہدایت بالکل صریح ہے، واضح ہے کہ عدت کا ایک متعین قانون ہے، بیوہ کے لیے الگ ہے، اور اسی طریقے سے کسی خاتون کا شوہر رخصت ہو جاتا ہے یا اس کو طلاق ہو جاتی ہے، مدت کی بھی تعین اور اس میں تفریق سامنے آ جاتی ہے. منع بھی کر دیا طلاق کے بعد آپ عدت میں نکاح نہیں کریں گے. کوئی خاتون نکاح کر لیتی ہے تو اب اس کے بعد بھی کیا شریعت نے یہ بتایا ہے کہ یہ نکاح باطل ہوگا، نکاح فاسد ہوگا، لوٹایا جائے گا، قائم رکھا جائے گا؟ کیا صورت ہوگی؟ اگر بتایا ہے تو وہ کیا ہے، اور اگر نہیں بتایا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سوال اس سے پہلے بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ نے مجھ سے کیا تھا. میں یہاں چند بنیادی چیزوں کی وضاحت کر دوں. جی. ایک تو یہ کہ اس طرح کے جتنے سوالات بھی سامنے آتے ہیں اس کے ہمیشہ 2 حصے ہوتے ہیں. جی. ایک حصہ وہ ہے جس میں نصوص زیر بحث ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے حکم ارشاد فرمایا ہے، وہاں تو نصوص ہی زیر بحث بھی آتے ہیں. یہ بات اس طرح بیان ہوئی ہے، سورہ طلاق میں اس طرح ہے، سورہ بقرہ میں اس طرح ہے، عذاب میں اس طرح ہے. نصوص کی وضاحت کر دی جاتی ہے. دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اجتہادی امور سے ہے. فقہ اصل میں میرے نزدیک وہاں سے شروع ہوتی ہے. میں اس میں یہ طریقہ نہیں اختیار کرتا کہ فقہا کے مسالک کی تفصیلات بیان کروں. ٹھیک. یعنی اجتہادی امور میں دین میں تو جو تفصیلات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں یا اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دی ہیں اور وہ نصوص میں آ گئی ہیں، وہ لوگوں کو بتانا ہوتی ہیں. جس طرح کہ ابھی ہم نے یہ تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ اس صورت میں عدت کی پابندی کیا ہوگی، اس صورت میں کیا ہوگی، اگر بچہ وضع ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگی، یہ سب چیزیں بیان کی ہیں نا. تو یہ چیزیں جتنی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دی ہیں. جب اس دائرے سے آپ باہر چلے جاتے ہیں اور اجتہاد کا دائرہ شروع ہوتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ میرا یہ طریقہ نہیں ہے. میں تو وہاں اپنی رائے بیان کر دیتا ہوں. ٹھیک. میرا نقطہ نظر کیا ہے اس کو بیان کر دیتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نقطہ نظر فقہا کا بھی اسی طرح ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ بعض فقہا اس سے اتفاق کرتے ہوں، بعض اتفاق نہ کرتے ہوں. ٹھیک. تو میں اس کی تفصیلات پہ نہیں جاتا. چنانچہ اس وقت بھی آپ کے ایک لفظ کی تصحیح میں
میں نے جو جملہ کہا تھا وہ برسبیل کہا تھا، جی یعنی اس سے یہ مقصود نہیں تھا کہ اب مجھے یہ بتانا ہے کہ فقہا کے مسالک کیا ہیں، فساد کب ہوتا ہے، باطل کب قرار دیا جاتا ہے، یہ میرا موضوع ہی نہیں تھا اس وقت، اور نہ میں نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو کی۔ یہ چیز واضح ہونی چاہیے ان سب لوگوں پر جو بالعموم مجھے سنتے رہتے ہیں۔ جی اجتہادی امور کے معاملے میں پھر آگے تفصیلات کیا ہیں، ان کو بھی میں نے اس وقت موضوع نہیں بنایا تھا، ٹھیک بلکہ صرف یہ بتایا تھا کہ دو صورتیں پیش آ جاتی ہیں، ان میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک صورت یہ ہے کہ دین کے ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، یہ سب خلاف ورزی کے معاملات جی ہیں، دین کے ایک حکم کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اب ہمیں اس میں کوئی رائے قائم کرنی ہے کہ کیا کریں۔ یہاں یہ بھی واضح طور پر سمجھ لیجئے کہ یہی وہ موقع ہے جب میں نے یہ بار بار کہا تھا کہ یہ معاملہ نصوص میں بیان نہیں ہوا۔ کیا معاملہ بیان نہیں ہوا؟ اس میں لوگوں نے یہ خیال کیا کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عدت نصوص میں زیر بحث نہیں آئی۔ عدت تو نصوص میں زیر بحث ہے، یہ اس وقت ہم نے عدت ہی پر گفتگو کی ہے۔ اس وقت بھی سوال اسی لیے پیدا ہوا تھا کہ عدت کے بارے میں اللہ کے احکام ہیں، وہ احکام خود اس کی کتاب میں بیان ہوئے ہیں، وہ سنت میں بھی اسی طریقے سے زیر بحث آئے ہیں، تو یہ سب کچھ اگر نہیں ہے تو پھر تو بحث ہی کوئی نہیں ہے۔ صحیح زیر بحث یہ نہیں تھا۔ اس میں یہ تک خیال بعض لوگوں نے کیا کہ میرے ذہن سے شاید قرآن کی آیات اس وقت نکل گئی ہیں، یعنی قرآن کی آیات تو زیر بحث تھی نہیں۔ زیر بحث یہ تھا کہ اگر جو قرآن نے حکم دیا ہے، جو عدت کا قانون بیان کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے پابندی عائد کی ہے، اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ تو خلاف ورزی زیر بحث نہیں ہے، یعنی نہ قرآن میں زیر بحث ہے نہ حدیث میں زیر بحث ہے۔ ٹھیک خلاف ورزی ہو جائے، یعنی خلاف ورزی یہاں کیا ہوگی؟ عدت کے دوران میں نکاح کر لیا، یہ خلاف ورزی ہے، یعنی عدت کی پابندی ضروری تھی، عدت اللہ کا حکم ہے، اس کی مدت پوری ہونے سے پہلے نکاح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب باتیں تو واضح ہیں، یہ تو قرآن مجید واضح ہے اس میں، لیکن کسی شخص نے دانستہ یا نادانستہ اس کی خلاف ورزی کر ڈالی ہے۔ ٹھیک خلاف ورزی زیر بحث ہے کہ وہ اب ایک اجتہادی معاملہ ہے، اس میں کیا رائے قائم کرنی ہے، اس میں کیا طریقہ اختیار کرنا ہے، یہ سب چیزیں اب کسی مجتہد کو طے کرنی ہے، سوسائٹی کو طے کرنی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اب ہمیں عقل و رائے سے طے کرنی ہے۔ اس لیے کہ جب کسی چیز کے بارے میں نصوص نہیں ہے، اگر تو اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، تو پھر میرے اور آپ کے بات کرنے کا کوئی سوال نہیں۔ تو خلاف ورزی سے نمٹنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے، اس میں چونکہ نصوص میں کوئی رہنمائی نہیں ہے تو ہم اجتہاد کریں گے۔ یہ بنیادی بات میں نے واضح کرنا چاہی تھی کہ مسئلے کی نوعیت سمجھ لینی چاہیے۔ جس نے خلاف ورزی کی ہے اس نے دین کے ایک حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان کی خلاف ورزی کی ہے۔ خلاف ورزی کی ہے، یہاں دین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ہو گئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، یہ کیا معاملہ کیا جائے گا کوئی جواب دیں گے نا۔ جی یہ جواب اجتہادی جواب ہے۔ اس میں میں نے دو چیزوں کی طرف توجہ دلائی تھی۔ ایک اس چیز کی طرف توجہ دلائی تھی کہ معاملہ ہر حال میں ضروری نہیں کہ قانون کے پاس جائے، اچھا یعنی ایک خاندان کا معاملہ ہے، اس میں یہ چیز ہوئی ہے تو جو دین میں اصول طے کیے گئے ہیں ان کو سامنے رکھ کر معاملے کو خاندان ہی میں فیصل کر لیا جائے۔ ٹھیک یہ تھا، یہ نہیں کہ وہاں خاندان میں ہوا تو اب پرواہ نہیں ہے، وہاں پر بھی طے کیا جائے گا کیا کرنا ہے، جی یعنی معاملے کو ختم کرنا ہے، دوبارہ نکاح کرانا ہے، کیا کرنا ہے۔ جو بھی اجتہادی رائے قائم کی جائے وہ خاندان کی حد تک، خاندان کے بزرگ یا کسی صاحب علم سے آپ نے رائے لے لی یا کسی فقہ کو سامنے رکھ کے کر لیا، جو بھی کیا اس کو خاندان تک رکھ کے آپ نے معاملے کو نمٹا دیا، اور یہی پسندیدہ طریقہ ہے معاشرتی معاملات میں، ذاتی معاملات میں، شخصی معاملات میں۔ اگر کوئی معاملہ قانون کے سامنے چلا گیا ہے، اس پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پھر عدالت کو سارے حالات سامنے رکھنے چاہیے، یعنی کہاں تک بات پہنچ گئی ہے۔ حالات سامنے رکھنے چاہیے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صرف عقدی ہوا ہے، ملاقات بھی ہو گئی ہے، لمبا عرصہ گزر چکا ہے، اس کے بعد تجھے کہتے ہیں نا پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر گیا ہے، بچے ہو چکے ہیں، بچے ہو چکے ہیں، یعنی یہ معاملہ کب قانون کے سامنے آیا ہے؟
تو حالات کو دیکھنے کے بعد شریعت کے محکم اصولوں کی روشنی میں عدالت کو فیصلہ کرنا چاہیے. بس اس وقت میں نے اتنی ہی بات کی تھی, اس سے زیادہ کوئی بات اس وقت نہ پیش نظر تھی, نہ فقہی تفصیلات کو بیان کرنا میرا مقصود تھا. صرف دو چیزوں کی طرف توجہ دلانی تھی کہ اگر تو معاملہ خاندان کے لوگوں ہی کے درمیان ہے تو وہ شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر اس معاملے میں ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جو کچھ ہو گیا ہے اس کا کسی نہ کسی حد تک وہاں ازالہ ہو جائے. اور اگر قانون کے سامنے تو قانون تو پھر قانون کے طریقے پر کام کرے گا اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ بہرحال ملحوظ رکھی جائیں گی. اب اگر کسی ملک میں فقہی قانون کی حیثیت سے کوئی رائے اپنا لی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ عدالتیں اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گی. اگر ان کو آزاد چھوڑا گیا ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کر دیں گی. تو یہ چند اصولی باتیں تھیں جو اس وقت میں نے عرض کی تھیں. خلاصہ کر لیجیے تو مدعا یہ تھا کہ فقہا کے مسالک بیان کرنا سرے سے پیش نظر ہی نہیں تھا. اگر کسی لفظ کی تصحیح کی گئی تو برسبیل گفتگو کی گئی, اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں تھا کہ اب بتایا جائے گا کہاں فساد ہوتا ہے اور کہاں نکاح باطل ہو جایا کرتا ہے. جو کچھ ہے وہ اجتہادی معاملہ ہے. یہ بتانے کا مقصود یہ تھا کہ جب خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو اس سے نمٹنے کے طریقے ضروری نہیں کہ شریعت میں بتائے گئے. جیسے طلاق کے بارے میں یہ بحث ہمارے ہاں برسوں سے بلکہ صدیوں سے جاری ہے کہ اگر کسی نے طلاق کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس کی خلاف ورزی کی ہو تو اس سے نمٹنے کا کیا طریقہ ہوگا. میں نے بھی بارہا مثالوں سے اس کو سمجھایا ہے کہ جب خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو اس میں دو تین امکانات پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, ہم وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ قانون کی حرمت کسی حال میں پامال نہ ہو. یعنی قانون کی شان قائم رہے, لوگوں کو احساس رہے کہ انہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کئی مرتبہ میں نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں قانون ہے کہ آپ جب بھی باہر نکلیں گے گاڑی چلانے کے لیے تو آپ کا لائسنس آپ کی جیب میں ہونا چاہیے. یہ قانون ہے. اس کی خلاف ورزی ہو گئی تو اب خلاف ورزی سے نمٹنے کا ایک طریقہ بھی ہو سکتا ہے, دوسرا بھی اور تیسرا بھی. یہی چیز ہے جس کو وہاں بھی بتانا مقصود تھا. اب دیکھیے کہ اس میں ہر موقع کے اوپر آپ کیا کریں گے. یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ اس معاملے کو آپ کل عدم قرار دیں, کل عدم قرار دے دیں. حالات کو دیکھ کے قرار دیں گے نا. یعنی حالات کیا ہیں اس کو دیکھ کے آپ نے کل عدم کر دیا. کوئی معاملہ کل عدم قرار دے دیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پھر نئے سرے سے ہوگا. ایک بار تو کل عدم ہو گیا, اب یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کر لیں گے. یہ معاملہ عدالت میں ہے تو وہاں پر بھی اس طرح ہو سکتا ہے, یہ گھر میں ہے تو وہاں بھی اس طریقے سے ہو سکتا ہے. دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ کل عدم قرار دینا بے معنی ہو چکا ہے. ایسے احوال پیدا ہو گئے ہیں جیسے ابھی بہت سی باتیں آئیں, بچے ہو چکے ہوئے ہیں, بہت وقت گزر چکا ہوا ہے, یعنی اب کس چیز کو کل عدم قرار دیا جائے, یہ سوال ہے. اس میں پھر ظاہر ہے کہ بہت سے احوال ہیں جن کی رعایت کی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے کسی سزا کا فیصلہ اس کے باوجود کیا جائے, سخت تنبیہ کرنے کا کیا جائے, لوگوں کو کہا جائے کہ تم نے خلاف ورزی تو کر دی ہے, اب کچھ روزے رکھو یا کچھ نماز پڑھو یا اللہ کے حضور میں کچھ صدقہ و خیرات کرو. تو جو دین کی ایک حکم کی حرمت ہے اس کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے. تو اس میں 10 چیزیں ہیں جو سامنے رکھ کے بات کی جا سکتی ہے. یہ سارے پہلو ہیں جن کا تعلق ہے دعوت سے. دین کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے, معاملات کو ہمیں دیکھنا کس نظر سے چاہیے. میرا موضوع بالعموم یہ چیزیں ہوتی ہیں. فقہی تفصیلات جو ہیں وہ نہ ان پروگراموں کا موضوع بن سکتی ہیں نہ بنانی چاہیے. ان کے لیے لوگ رجوع کریں گے, جب تفصیلات جاننا چاہیں گے تو ان کو بتا دی جائیں. ٹھیک, نقطہ نظر واضح ہو گیا ہم صاحب کہ یہ عدت کے دوران اگر دوسرا نکاح کر دیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے یہ شریعت کے صریح حکم کی خلاف ورزی ہے. خلاف ورزی کے باب میں کیا شریعت نے تلافی کی, سزا کی, معذرت کی کوئی متعین صورت دی ہے؟ نہیں دی, اور اس باب میں اجتہادی فیصلہ کیا جائے گا حالات کی رعایت سے اور موقع اور محل کو دیکھ کر. اچھا, ہم سے بھی بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت میں بعض چیزوں میں خلاف ورزی کے بعد باقاعدہ کفارہ, تلافی, اس کے لیے بھی قانون دیا گیا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ زہار کے اندر دیکھتے ہیں, اسی طریقے سے قسم کے باب میں ہوتا ہے. اگر آپ نے جھوٹی قسم کھائی ہے یا قسم پوری نہیں کی کھانے کے بعد, تو اس باب میں اللہ کی شریعت میں کیوں نہیں بتایا گیا کہ تلافی کیسے ہوگی؟ نہیں, یہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں یہ اصل میں ایسے نہیں ہے کہ شریعت میں اصلاً یہ کیا گیا تھا.
معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آ گیا۔ اچھا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شریعت تو ہمیشہ سے موجود ہے، نکاح طلاق کے معاملات کوئی نئے نہیں تھے، یہ سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں، چلی آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں نے جب دنیا کی ابتدا ہوئی تو نکاح کیے، ایسا تو نہیں ہے کہ نکاح کا ادارہ بہت بعد میں وجود میں آیا ہو، پہلے دن سے یہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو زوجین کی صورت میں پیدا کیا، وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی ہی تھے۔ تو اس لیے نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، اس میں کیا آداب ہوں گے، کیا حدود ہوں گے، اس میں استبراء ہوگا نہیں ہوگا، عدت گزاری جائے گی، یہ تو باور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ معاملات کبھی بعد میں ہوئے ہو، ٹھیک، ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہی فقہی سوالات ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں، خلاف ورزی ہو گئی تو زہار کے معاملے میں دیکھیے کیا ہوا، یعنی زہار ہوا۔ عربوں کے ہاں ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ اگر اس طرح کے الفاظ شوہر بیوی کو کہہ دے گا تو وہ اس پر حرام ہو جائے گی۔ ٹھیک، ایک عورت نے آ کے بار بار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عرضداشت پیش کی کہ کیا میرا گھر اس طرح ختم ہو جائے گا، یعنی اگر شوہر نے ایک احمقانہ بات کر دی ہے تو میں کیا اس کی ماں بن جاؤں گی اس کے نتیجے میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ شکوہ سن لیا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہی یہی ہیں کہ اللہ نے تمہاری فریاد سن لی، آسمان پر سن لی، اس کے بعد جواب دیا اس بات کا۔ تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے سامنے پیش آ گیا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دیا ہوتا یا اللہ تعالیٰ ہی نے قرآن میں نازل کر دیا ہوتا۔ تو یہ قرآن کی فقہ ہے، یعنی وہ معاملات جو اصلاً اجتہاد کے لیے چھوڑ دیے گئے تھے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مسئلہ پیش آ گیا۔ جو چیزیں اجتہاد کے لیے چھوڑی گئی ہیں وہ اگر اسی وقت پیش آ گئی ہیں اور اس کا کوئی فیصلہ اللہ کے رسول نے کر دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے تو وہ گویا ہمارے دین کا حصہ بن گیا۔ ٹھیک، لیکن وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے فقہی ہے، وہ اجتہادی اموری ہیں، ان کے بارے میں اب گویا اللہ کا فتویٰ آ گیا ہے۔ ٹھیک، اس کی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں ان سب چیزوں کو الگ کر دیا ہے، یعنی اصل شریعت کیا ہے اور پھر اس شریعت کے بارے میں خود زمانہ رسالت میں کوئی سوال پیدا ہو گیا ہے، کوئی اجتہادی مسئلہ سامنے آ گیا ہے، کوئی اطلاق کی مشکل پیدا ہو گئی ہے، اس میں اب فیصلے کے لیے لوگوں نے حضور کی طرف رجوع کیا۔ یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ آتا ہے، یسألونک، یہ آپ سے سوال پوچھتے ہیں۔ تو سوال کن معاملات میں پوچھا گیا؟ شریعت اللہ تعالیٰ نے سوالوں کے جواب میں نہیں دی، شریعت تو دے دی گئی، ٹھیک، سوال اس شریعت کے بارے میں ہو گیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب کیا ہے، اب یا وہ تفہیم کی نوعیت کی چیز ہوگی، یعنی سمجھنے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے، اور یا فقہی اطلاق کی نوعیت کا معاملہ ہوگا جس کو لوگ نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ اب طالب ہوئے، انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے کہ ہماری رہنمائی کر دی جائے، اور یا یہ ہے کہ یہی صورت پیش آ گئی ہے کوئی خلاف ورزی کر بیٹھے۔ تو کوئی بھی صورت اگر پیش آئے گی اور اس میں اجتہادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ اب کیا بات کہی جائے، بندے نے اجتہاد کرنا تھا کر نہیں پا رہا، تو اللہ تعالیٰ حکم دے دیں گے، وہ اللہ کا حکم بن جائے گا، وہ شریعت کا لازمی حصہ قرار پا جائے گا، لیکن اپنی نوعیت کے لحاظ سے وہ فقہی معاملہ ہی ہوگا۔ ٹھیک، اس کو اسی وجہ سے میں نے اپنی کتابوں میں بالکل الگ کر کے بیان کیا ہے کہ قرآن میں بیان کردہ شریعت یہ ہے، فقہ القرآن یہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنت میں بیان کردہ شریعت یہ ہے، فقہ النبی یہ ہے۔ تو وہاں پر بھی یہ دونوں چیزیں اسی طرح سے زیر بحث ہیں۔ اب جب یہ تفہیم شریعت کا ایک بڑا قیمتی نقطہ آپ کی زبانی ہم نے سنا، اس کی تھوڑی سی میں مزید انڈرسٹینڈنگ بھی چاہوں گا۔ اچھا، یہ جو آپ نے بڑی بات اہم فرمائی کہ سوال پوچھا گیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خلاف ورزیوں کے کفارے مقرر کیے ہیں جو کہ شریعت میں اصلاً مشروع نہیں تھے، یعنی شریعت نے اس کو انیشیٹ کر کے نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ روزہ توڑ دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے جرم کے کفارے کا اجتہادی اطلاق اس پہ کر دیا، اس سے ہی بات ثابت ہوتی ہے۔ ایسے ہی بالکل خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہادی اطلاق اور بھی بعض چیزوں میں کیے ہیں، یعنی تیمم پر قیاس کر کے جرابوں کے مسح کی اجازت دی ہے، وہ اسی طریقے سے دی ہے۔ ایک ضرورت پیش آ گئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ استثناء دینا ہے کسی کو یا اسی طرح رخصت بیان کرنی ہے، اس میں اطلاقات کی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو بنیادی بات یہ جاننی چاہیے کہ ایک ہے اللہ تعالیٰ نے مثبت طور پر اپنا قانون دے دیا، ٹھیک، یہ بتا دیا کہ یہ طریقہ ہے،
اس سے نکاح ہوگا، یہ طریقہ ہے اس سے طلاق ہوگی، یہ طریقہ اس سے نماز پڑھی جائے گی، یہ طریقہ اس طرح روزہ رکھا جائے گا۔ اب کسی حکم کی خلاف ورزی ہو گئی یا اس حکم کے لیے کسی استثناء کی ضرورت پڑ گئی، انسانوں نے عمل کرنا ہے نا، بیمار ہے کوئی مریض ہے تو اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ اجتہاد کیا جائے، تو اجتہادی امور ہیں جن کو میرے نزدیک فقہ سے تعبیر کرنا چاہیے۔ جب یہ فقہی معاملات پیش آتے ہیں تو ان میں ہم کوئی رائے قائم کرتے ہیں، اگر اس سے پہلے یہ معاملہ زیر بحث نہیں آیا، زیر بحث نہیں آیا تو پھر میرے لیے بھی رائے قائم کرنے کا موقع ہے، کسی اور صاحب علم کے لیے بھی، کسی طالب علم کے لیے بھی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ بات پہلے ہی پیش کر دی گئی ہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا ہے تو اب میرے یا آپ کے لیے اجتہاد کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، وہاں اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ یعنی ایک مسئلہ پیش آیا، وہ مسئلہ ایسا تھا جس میں ہم نے غور کر کے رائے قائم کرنی تھی، لیکن صحابہ کرام کو مسئلہ پیش آ گیا، انہوں نے اسی زمانے میں وہ مسئلہ پوچھ لیا، اللہ نے اس کا جواب دے دیا، اب وہ اللہ کا حکم بن گیا، ہم سب کے لیے واجب الاطاعت ہے، یا وہ رسول اللہ کا حکم بن گیا، آپ نے کوئی فیصلہ اس کے بارے میں کر دیا۔ ٹھیک، ہم سب ایک اور باریک سا نقطہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی خلاف ورزی کی صورت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاداً ایک اسوہ اپنایا، مثال لے لیتے ہیں مثلا غلط طریقے سے طلاق دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی ہے، آپ نے کہا کہ نہیں ہوئی، اس کو لوٹاؤ اور صحیح پروسیجر کو فالو کرو، کیا اس کے بعد بھی یہ امکان باقی رہتا ہے کہ کسی اور انتظامی ضرورت کے تحت آپ اس غلط طریقے سے شریعت پر عمل درآمد ہوا ہے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ نہیں ہم تو اس کو نافذ کر دیں گے؟ غلط طریقے سے جب کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ احوال کیا ہیں، تو اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ تمام احوال کی رعایت سے فرما دیا ہے تو پھر تو میرے اور آپ کے لیے بات کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی۔ لیکن اگر احوال میں کوئی تبدیلی ایسی آتی ہے کہ جس میں مجھے یا آپ کو پھر بعد میں رائے قائم کرنی ہے تو اس میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین بعض چیزوں کے بارے میں احکام جاری کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عمر نے طلاق کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ایک سخت حکم جاری کر دیا اور یہ فرمایا کہ اگر کسی نے ایک وقت میں 3 طلاق دے دی ہیں تو ہم اس طرح کی طلاق کو نافذ کر دیں گے، یہ فرمایا۔ ذرا حال ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خلاف ورزیوں کے بارے میں دوسرا طریقہ اختیار کیا تھا، تو اس میں احوال کی رعایت پیش نظر ہوتی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا عمر نے حضور کے کسی فیصلے کی خلاف ورزی کی۔ نقطہ واضح ہو گیا۔ ہم سب سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اصل مدعے کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ خلاف ورزی ہو جائے عدت میں، اگر کسی نے نکاح کر لیا تو یہ معاملہ اصلاً اجتہادی ہے، کیا کرنا ہے اس معاملے میں یہ اب انسانوں نے حالات اور واقعات کی رعایت سے فیصلہ کرنا ہے۔ ہمارا جو علم ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا لیکن میں خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، وہ بھی یہ کہتا ہے جو فقہ کا علم ہے کہ اگر ملاقات نہیں ہوئی ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا ہے تو اس صورت میں تو نکاح نل اینڈ وائٹ ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، لیکن معاملہ ہو گیا ہے، اولاد ہو گئی ہے تو نسب بھی ثابت ہوگا، کفالت کی ذمہ داری بھی ڈالی جائے گی، اس طرح سے عدت بھی گزاری جائے گی اور عدت کے اندر نان نفقے کی بھی پابندی ہے شوہر پر لازم۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خود ہماری فقہ کا جو رویہ ہے اس باب میں اور بڑی قانونی تفصیلات اس میں نظر آتی ہیں، وہ بھی اصل میں یہی بتا رہی ہے کہ یہ اجتہادی معاملہ ہے، اگر منصوص معاملہ ہوتا تو پھر ایک ہی سانس میں سب کچھ نل اینڈ وائٹ ہو جاتا؟ جی ایسا ہی ہے بالکل، اور اس میں فقہاء کے درمیان اختلافات، اصطلاحات کا اختلاف بھی، معاملے کا اختلاف بھی کیوں ہوتا ہے؟ وہی احوال کی رعایت ہوتی ہے، پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ہے، لوگ اس کی پابندی کریں تو کوئی پیچیدگی نہیں، وہ خلاف ورزی کر بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیے کتنی باتیں آپ نے فرمائیں کہ خلاف ورزی کے بعد دیکھنی پڑیں گی نا، اولاد ہو چکی ہے، ملاقات ہو چکی ہے، وقت کتنا گزر چکا ہے، 10 باتیں ہیں۔ تو اس وجہ سے اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کو یہاں ہم زیر بحث لائیں۔ ایسی چیزوں اور ایسی تفصیلات کا موقع ہوتا ہے کہ پھر آپ باقاعدہ طریقے پہ کسی مجلس میں بیٹھ کر یا تو اس کی تعلیم تدریس کریں یا پھر اس کو لکھ دیں۔ یہاں تو اصولی باتیں ہی کہی جا سکتی ہیں اور اسی لیے میں نے انہی پہ اس وقت بھی اکتفا کیا تھا، اب بھی اسی پہ اکتفا۔ ٹھیک ہے، ہم سب ایک پہلو ذرا مجھے بتائیے گا، ہم سب شریعت کا جو پورا کا پورا مزاج ہے، آپ جانتے ہیں، آپ نے دین پر غور و فکر کیا ہے، اس طرح کے معاملات میں ایک عمومی جو رویہ دین میں مطلوب ہے وہ اخفاء کا ہے، پردہ ڈالنے کا ہے، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ اگر کہیں بہت بڑی خلاف ورزی انحراف بھی ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ زنا جیسی چیز، وہاں پر بھی گواہوں کی شرط لگائی گئی ہے تاکہ چیز کو ایکسپوز کرنے کے بجائے کسی طریقے سے پردہ پوشی ہو۔ سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ عدت کے دوران دوسرا نکاح کسی نے کر لیا، غلطی ہو گئی، اس کو اس کا ادراک بھی ہو گیا اور اس کے بعد اس نے ایک اور نکاح بھی کر لیا،
ہمارے ہاں ہمارے سماج میں آپ ہی جانتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں پوائنٹ سکورنگ کا ایک رویہ سامنے آتا ہے. دین شریعت اس باب میں کیا کہتی ہے؟ کسی سے خلاف ورزی ہوئی ہے تو اب کیا اس چیز کو قومی منظرنامے پہ، عدالتوں کی سطح پہ، قانون کی سطح پہ زیر بحث آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ میرے نزدیک تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے میں نے اس وقت بھی دونوں چیزوں کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اگر تو کوئی شخص اس معاملے سے متعلق ہے اور وہ عدالت میں مسئلہ لے آیا ہے تو پھر تو عدالت اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی، مجبوری ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا اور خاندان کی سطح پہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے یا ازالہ بھی کر دیا گیا ہے، کل عدم سمجھ کر دوسرا نکاح بھی ہو گیا ہے، یہ سارے معاملات ہو چکے ہوئے ہیں، تو بس اس کے بارے میں نصیحت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. اس سے زیادہ اس معاملے کو لے کے چلنا، اس طرح کی چیزوں کو اچھالنا، یہ میرے خیال میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی کو سامنے رکھ کر میں نے یہ بات اس وقت یہ کہی تھی کہ اگر کوئی مسئلہ خاندان کی حد تک سدھر جاتا ہے تو کیا ضرورت ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں طرح طرح کی قانونی موشگافیاں زیر بحث آئیں. بہتر یہ ہے کہ خاندان کے لوگ، بزرگ یا کوئی صاحب علم آدمی جس کی رہنمائی میں سارے معاملے کو درست کر لیا جائے، وہ بیٹھے اور وہ معاملے کو درست کر دے. اور اگر یہ معاملہ ہو گیا ہے، یعنی گھر میں یہ معاملہ ہو گیا ہے، دوبارہ نکاح بھی ہو گیا، سب چیزیں ہو گئیں، جو چیز غلط ہوئی تھی اس کا ازالہ بھی کر لیا گیا ہے، تو اب اس پر گفتگو کرنا یہ میرے خیال کے مطابق جو ہماری تہذیبی شرافت کے حدود ہیں ان سے متجاوز ہے، نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر اظہر غام صاحب، واضح ہوتا ہے عدت کیا ہے، عدت کا مقصد، حقیقت علت کیا ہے اور اس کا قانون کیا ہے. اسی طریقے سے عدت کے دوران اگر کوئی دوسرا نکاح کر لیتا ہے، کیسے یہ قرآن مجید کے صریح حکم کی خلاف ورزی ہے، اور اس خلاف ورزی کی صورت میں ازالے کی کیا صورت ہوگی. یہ اصلاً ایک اجتہادی معاملہ ہے، اس میں غامدی صاحب کی آراء کو ہم نے تفصیل سے جانا. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.